بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1420 ہجری کے عشرہ محرم کی شاہ نجف میں 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، دم ہمدم علی علی کے موضوع پر۔ اس منزل تک گفتگو آئی کہ ہم کیا اور آپ کیا، قرآن نے علی کا نام لے کر آغاز کیا اور اختتام کیا۔ آل محمد کے بغیر کائنات بیکار تھی، اور اللہ نے حدیث قصہ میں اس کا اعلان کیا کہ اگر اے محمد اور آل محمد تم نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے۔ یعنی مقصد کائنات، مقصد کن آل محمد ہیں۔ جو دائرے کا نقطہ ہو تو نقطہ چھوڑ کر کوئی دائرے سے کہاں ہٹ کر جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم دائرے کے اندر ہیں، ہم دائرے سے باہر ہیں، اور جس کا دل چاہے، اس لیے کہ دیکھیے نقطہ جو کہلاتا ہے دائرے کا، جیومیٹری کا ایک یہ سبجیکٹ ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ دائرے میں کئی لاکھ نقطے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک نقطہ مرکز کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر پرکار نہ ہو تو یہ کیسے پتا چلے کہ مرکز کا نقطہ کون سا ہے؟ تو دائرے کا نقطہ جو مرکز کا نقطہ ہے، اس کے گرد کہکشاں کی طرح ہزاروں نقطے ہوتے ہیں۔ کیا کہنا ان نقطوں کا کہ جو دائرے کے نقطے کے ارد گرد کہکشاں بنے ہوئے دائرے میں جگمگا رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے سرکش ہو تو نکل جاؤ ہماری کائنات سے، کہیں اور جاؤ۔ تو جب آل محمد سے محبت ہی نہیں ہے تو اس کائنات کے دائرے سے انسان نکل کر کہیں اور چلا جائے، کوئی اور کائنات تلاش کرے، اس لیے کہ یہ کائنات تو آل محمد کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ جب تم ہماری مملکت میں ہو، اس لیے کہ اس مملکت کے باہر کوئی مملکت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ بھی ہے تو وہ بھی ہماری مملکت ہے، تم جاؤ گے کہاں؟ یعنی اللہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہماری دنیا میں تم رہ رہے ہو تو ان کو ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو یہ تمہارا اپنا نقصان ہے۔ آج تک مسلمان یہ سمجھ نہیں پائے کہ آل محمد کی محبت کے فوائد کیا ہیں اور نہ ماننے میں نقصانات کیا کیا ہیں۔ حالانکہ کوئی نقصان ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال میں اب تک سامنے نہ آ گیا ہو، سب کچھ سامنے ہے، انجام کی بھی خبر ہے۔ ایک انجام دنیا میں ہے، ایک انجام اور آنے والا ہے جس انجام کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور کتنے اعتماد سے کہہ دیا کہ وہ دن ہمارا ہوگا، وہ دن ہمارا ہوگا، اور پھر اس دن معلوم ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسا اکثر میں اپنی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ضد ہی نے تو شیطان کو تباہ کیا، ضد نہیں تو نمرود کو برباد کیا، ضد نہیں تو شداد و حامان کو، فرعون کو تباہ کیا۔ یہ ضد ہی تو تھی کہ یزید اڑا ہوا تھا اس ضد پر کہ حسین سے بیعت لے لو۔ کبھی اگر اس پر آپ غور کریں گے تو ایک نہیں نے
کتنوں کو تباہ کیا، ایک نہیں نے۔ اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا اللہ کو مانو، قوم نے کہا نہیں۔ ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ ہمارے رب کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ ہمارے رب کو مان لے، اس نے کہا نہیں۔ نبی نے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان سے کہا اللہ کو مانو، انہوں نے کہا نہیں۔ علی نے کون سی دعوت ایمان کی نہیں دی، لیکن کہنے والوں نے یہی کہا نہیں۔ امام حسن نے کیا کچھ نہیں سمجھایا، لیکن منافقین نے یہی کہا کہ نہیں۔ تو شیطان سے لے کر ملک شام تک مسلسل ہر خدا کا دشمن نہیں 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 نہیں، یعنی نہیں سنتے سنتے اللہ نے کہا کہ اب تم سب نہیں کر چکے، ایک نہیں ہماری ہوگی، اور اب قیامت تک ہماری نہیں چلے گی۔ یزید نے حسین سے کہا بیعت کرو، حسین نے کہا نہیں، اب ایک نہیں چلے۔ اور آج تک ایک نہیں چل رہی ہے، وہ یہ کہ باطل کو نہیں مانیں گے۔ کہہ دیا حسین نے، کہا علی نے بھی تھا، لیکن حسین نے اپنے باپ کے کام کو کامل کیا کہ اگر تم پردہ ڈال دو گے تو ہم پردے اٹھاتے ہیں۔ آج کربلا میں سب پردے اٹھ گئے، اب کوئی پردہ نہیں ہے، اب کوئی چیز پردے میں نہیں ہے۔ اب لاکھ کوئی پردہ گرائے تو کیا ہوتا ہے، جس کا پردہ خدا اٹھائے تو اس پہ پردہ کون ڈالے؟ پردہ تو ہٹ چکا۔ کتنا پکار پکار کے قرآن نے کہا، آپ کے اردو میں مثل ہے اظہر من الشمس، جس طرح سورج ظاہر ہے اس طرح علی کے فضائل ظاہر ہیں۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا تھا، کہتا رہا، کہتا رہے گا، کہہ رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم سورج کی قسم کھا رہے ہیں، ہم چاند کی قسم کھا رہے ہیں؟ ہم کو سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، ہم کو چاند کی قسم کہ جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والقمر اذا تلاها، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ یعنی اللہ کبھی ناقص چیز کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ اس چاند کی قسم کھا رہا ہے جو سورج کے پیچھے آتا ہے۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند سورج کے پیچھے نہیں آتا، بلکہ 14ویں کا چاند فوراً نمودار ہوتا ہے جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے۔ مجھے کامل چاند کی قسم، مجھے 14ویں کے چاند کی قسم، مجھے سورج کی قسم۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ سورج کی قسم اور چاند کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ تو کہا تو سمجھا نہیں، سورج سے مراد ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے آفتاب رسالت کی قسم، اور یہ جو چاند کی قسم کھا رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مجھ کو علی کی قسم، مجھے قمر امامت کی قسم، اور سورج کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سورج کی روشنی کی قسم، یہ سورج کی روشنی زہرا ہیں، رسول آفتاب رسالت ہیں، اور اس کی روشنی جناب فاطمہ ہیں۔ قرآن پکار رہا ہے، یہ ہیں دین اسلام کے آفتاب اور مہتاب، ایک نبی ہیں اور ایک علی ہیں۔ آج تک اس پر بحث ہے کہ اللہ نے رسول کو سورج کیوں کہا اور علی کو چاند کیوں کہا۔ دنیا اگر سمجھنا چاہے قرآن کی سورہ والشمس کی اس ابتدائی آیت کو تو مشکل نہیں ہے علی کو سمجھنا کہ سورج بھی پکار رہا ہے دم ہمادم علی علی، چاند بھی پکار رہا ہے دم ہمادم علی علی، سورج کی روشنی گواہ، چاند کی چاندنی گواہ، ستارے اور کہکشاں گواہ کہ چاند علی ہیں، نبی سورج ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ
کہ نظام شمسی پر ہر ستارے ہر سیارے پر کہکشاں پر آفتاب کی حکومت ہے، لیکن جب آفتاب جاتا ہے تو چاند اس کا جانشین بن کر آتا ہے۔ حالانکہ سورج سے بڑے سیارے ہوں گے، سائنس کہہ رہی ہوا کریں، ہمارا سورج اس کا جانشین یہ چاند ہے۔ یہ چاند جو ہے اللہ تشبیہ دے کر بتا رہا ہے کہ تمہارا دین جو چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اس دین کا کاروبار سورج سے نہیں چل رہا بلکہ چاند سے چل رہا ہے۔ دین کا تعلق سورج سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کے شیعہ ہو یا سنی، ہر ایک کے مذہب کا تعلق چاند سے ہے۔ سورج تو گیا، جانشین بن کے چاند آیا، اب آپ کے دین کو چاند کے ذریعے چلنا ہے۔ اس کو میں سمجھا دوں، ذرا سا اسے سمجھ لیں کہ ہندوستان میں جتنی قومیں آباد ہیں تو ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو خاندان پیدا کیے، آسمان سے اتارے، جو حکومت کرتے ہیں اور حکومت کرتے رہیں گے۔ ایک ہے سوریہ ونشی، ایک ہے چندر ونشی۔ ایک سورج کا خاندان ہے، ایک چاند کا خاندان ہے۔ وہ کہتے ہیں سوریہ ونشی حکومت ختم ہوئی اور اب آنے والے دور میں جو ہادی ظہور کرے گا وہ چندر ونشی ہوگا، یعنی وہ چاند کے خاندان کا ہوگا، اس کا تعلق چندر ونشی خاندان سے ہوگا، چندرما سے اس کا تعلق ہوگا۔ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا چندرما ہے، آنے والا چاند والا ہے۔ تو کسی کا بھی عقیدہ ہو اور سورج اور چاند کا بیان کسی کی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، گیتا میں، رامائن میں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو یہی گفتگو پائیں گے، لیکن قرآن نے اس سے اعلیٰ گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ میرا نبی سورج ہے اور اس کا ولی چاند ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دین کا تعلق اب علی سے ہے۔ تو مثال دی اللہ نے چاند کی کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس دین کو اب علی چلائیں گے تو چاند سے سمجھو۔ سورج سے دین نہیں چل رہا، دین چاند سے چل رہا ہے۔ چاند ہو تو رمضان کے روزے شروع ہوں، چاند ہو تو عید ہو، چاند ہو تو بقرعید ہو، چاند ہو جائے تو زکوٰۃ کا مہینہ آئے۔ دین کا تعلق چاند سے ہے، سورج کی کمیٹی پاکستان میں نہیں ہے، کمیٹی چاند کی ہے۔ اور یہ اہتمام ہے کہ چاند کو دیکھنے کے لیے اس لیے کہا کہ دین کا تعلق اب علی سے ہے۔ تو مثال دی اللہ نے چاند کی کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس دین کو اب علی چلائیں گے تو چاند سے سمجھو۔ سورج سے دین نہیں چل رہا، دین چاند سے چل رہا ہے۔ چاند ہو تو رمضان کے روزے شروع ہوں، چاند ہو تو عید ہو، چاند ہو تو بقرعید ہو، چاند ہو جائے تو زکوٰۃ کا مہینہ آئے۔ دین کا تعلق چاند سے ہے، سورج کی کمیٹی پاکستان میں نہیں ہے، کمیٹی چاند کی ہے۔ اور یہ اہتمام ہے کہ چاند کو دیکھنے کے لیے علماء میٹنگ کرتے ہیں کہ نظر آ جائے۔ توجہ کیجئے گا، نظر آ جائے، اور ہر عالم کی یہ کوشش ہوتی ہے اور خصوصاً حکومت کی کہ 29 کو ہو جائے تو بہتر ہے، اتنی جلدی ہے چاند کو دیکھنے کی۔ سمجھ رہے نا؟ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے نبی سورج ہے، علی چاند ہے۔ کیا علماء کو دلچسپی ہے چاند سے؟ سورج کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، اس لیے پرواہ نہیں کہ اگر پوچھئے گا تو وہ کہیں گے چاند تو ہمیں جلائے دے رہا ہے۔ پتہ چلا سورج تو ہمیں جلائے دے رہا ہے۔ اور آج کل کی دھوپ تو سورج میں جلال ہے، سورج ہی تو جلائے گا، سوا نیزے پہ آئے گا،
سوانے پر آئے گا۔ اب نہیں سمجھے کہ نبی اپنا دین جلال کے حوالے کر کے نہیں گیا، جمال کے حوالے کر کے گیا۔ اگر اللہ علی کو بھی سورج بنا دیتا تو آج ہم دیکھتے کہ کون اس مدھم چاندنی میں یوں زندگی گزار سکتا۔ بھائی نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، سارے لوگ غور نہیں کر رہے ہیں۔ علی چاند ہیں، نبی سورج ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی سورج ہیں، علی چاند ہیں، علی چاند ہیں۔ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ ہم ستارے کی مثال دے رہے ہیں؟ چاند بنایا۔ چاند کیوں بنایا؟ اس پہ بھی غور کیجئے کہ علی کو چاند اور نبی کو سورج کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امت کچھ ستارے بنانے والی تھی، ورنہ اس تشبیہ کی ضرورت کیا تھی؟ تم ستارے بناؤ گے۔ اچھا ستارے بنے کیوں؟ اس کے معنی اس آیت کی تفسیر پہ یقین تھا کہ اب ہم سورج بن نہیں سکتے، ہم چاند بن نہیں سکتے۔ اللہ نے نبی کو سورج بنا دیا، علی کو چاند بنا دیا، اب بچا کیا؟ تارے ہی تو بچے۔ ستارے ہم بن سکتے ہیں تو لوگ ستارے ہی بن گئے۔ ستارے بننا اور ہے، ستارہ چاند تو نہیں بن سکتا۔ ستارہ چاند کی جگہ تو نہیں لے سکتا۔ یعنی سورج جب ڈوبے گا تو اس کا جانشین چاند ہی بنے گا، ستارہ تو جانشین نہیں بنے گا۔ تو ستارے بنا لیجئے، نبی کا جانشین ستارہ نہیں بن سکتا، رہے گا چاند ہی، چاند ہی وارث رہے گا، چاند کو ہی وارث بنایا جائے گا، اور چاند وارث ہے۔ علی کو چاند کیوں کہا؟ اس لیے کہ مثال دی کہ جب سورج چلا جائے اور چاند آئے تو چاند پہ جو جو گزرے سمجھ جانا یہی علی پر بھی گزرا۔ تو چاند پہ کیا کیا گزرتا ہے؟ سورج گیا، جب سورج گیا، سورج اور چاند ایسے آپ سن رہے ہیں جیسے آپ نے نہ کبھی سورج دیکھا ہے نہ کبھی آپ نے چاند دیکھا ہے۔ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، مطلب میں چہرے پڑھتا ہوں نا کہ تقریر کو میں آگے چلاؤں تو میں چہرہ دیکھتا ہوں کہ بھئی سمجھ میں بھی ہمارے سامعین کے بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو میں آگے بڑھوں۔ بھئی سورج آپ نے دیکھا ہے یا نہیں؟ بولے تو منہ سے تو بولے۔ اور چاند دیکھا ہے 14ویں کا؟ دیکھا ہے نا؟ تو دیکھنا اور ہے، سورج اور چاند کو سمجھنا اور ہے۔ میں اس وقت دکھا نہیں رہا ہوں، میں چاند اور سورج سمجھا رہا ہوں۔ تو جب آپ سمجھتے نہیں سورج اور چاند کو تو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہے کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ پہلے نبی کو سمجھو، کچھ سمجھے، کچھ سمجھے، پہنچے وہاں تک کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سورج آپ روز دیکھتے ہیں، چاند آپ روز دیکھتے ہیں، لیکن اب صفات کو سمجھیے۔ موسم بدلتے ہیں، جملہ ضائع گیا میرا۔ چاند اور سورج سے موسم بدلتے ہیں۔ ابھی موسم کا بدلنا رسالت اور نبوت اور امامت کے درمیان ہے۔ کیسے کیسے موسم بدلے؟ بھائی جملوں کی تقریر ہے، ضائع نہ کریں جملوں کو۔ سارے جملے اگر ضائع ہو گئے تو بڑے بڑے جملے جو آنے والی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو تمہیدی جملے ہیں تاکہ آپ وہاں تک پہنچیں، سورج کی صفات کو سمجھیں۔ سورج کی صفت کیا ہے؟ موسم بدلتے ہیں چاند اور سورج سے۔ گرمی، سردی، برسات، ادھر سورج نکلا، ادھر سورج نکلا۔ اب سورج کی گرمی اور سورج کی دھوپ، سورج کی حدت سے حشرات الارض، زہریلے کیڑے، سانپ، بچھو سب دل میں گھس جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دن دوپہر کو سڑک پہ سانپ چلا جا رہا ہے، بچھو نکل آیا،
کیڑا نکل آیا، لال بیگ نکل آیا، چھچھوندر نکل آئی. کب نکلتے؟ ادھر سورج ڈوبا، چاند نکلا، سب نکلے، سانپ بھی نکلا، بچھو بھی نکلا. چاندنی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہے بلوں سے نکل آئے. اب چاند کا دور تو سمجھیے، چاند کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے. سورج تو جلا کے راکھ کر دے اگر حشرات الارض دوپہر میں صحرا میں نکل آئے. ارے چاند رحمت ہے، عکس ہے سورج کا. ایسی رحمت کہ چاروں طرف سے زہریلے کیڑے نکل آئیں چاند کی مدھم چاندنی میں تو نکل آئے. چاند بھی نکلا ہوا ہے. اگر سب نکل آئے تو چاند کا کیا بگڑا؟ چاند نے اپنی چاندنی روکی نہیں، چاند نے اپنی ٹھنڈک روکی نہیں. بس چاند نے یہی کہا حشرات الارض سے کہ تم چاند پہ خاک نہیں ڈال سکتے. چاند پہ خاک نہیں ڈال سکتے. دوسرا محاورہ دوں، چاند پر تھوکا نہیں، ابھی بھی مت، آپ وہاں تک پہنچ نہیں رہے. بلکہ حشرات الارض کو یہ کہنا پڑا چاند سے کہ اے چاند اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. کتنا زہر بھرا تھا لیکن سورج جلا کے راکھ کر دیتا. چاند نے کہا آؤ آؤ، ہماری چمک میں کیا کمی آئے گی، ہماری تکمیل میں کیا کمی آئے گی. غور کریں نا، تم خود یہ پکارو گے کہ پناہ ملی. تو جب چاند نکلا، چاند نے کس کس کو پناہ دی؟ چاند نے کس کس کو ٹھنڈک دی؟ چاند نے کس کس کو روشنی دی؟ چاند نے کس کس کو چاندنی دی؟ ارے جب چاند نکلتا ہے تو کیا چاند گھروں کے صحن سے اپنی چاندنی روک لیتا ہے؟ کافر کا گھر ہو وہاں بھی چاندنی، مومن کا گھر ہو وہاں بھی چاندنی، منافق کا گھر ہو وہاں بھی چاندنی. چاندنی تو ہر جگہ پھیلی ہے. اب چاندنی کو اٹھائے کون؟ یہ چاندنی ہوتی تو تہ جاتی. وہ چاندنی تو جائے خود سمیٹے تو سمٹے، اور سمٹ کر جائے کہاں؟ یہاں سمٹی تو وہاں پھیلی، وہاں سمٹی تو یہاں پھیلی. اس لیے کہ چاند ایک دنیا میں تو ہے نہیں، چاند ادھر بھی چاند ادھر بھی. آپ نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، 14ویں کا چاند گھٹتا بڑھتا بھی تو ہے. ہاں گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے آپ کو بتانے کے لیے. چاند ایک ہے، علی کی قسم چاند ایک ہے، چاند علی ہے، لیکن وہی چاند 12 بار چڑھتا ہے. چاند ایک ہے، 12 بار دیکھا جاتا ہے، اور جب دیکھا جاتا ہے 12 باری میں یہی کہا جائے گا اول وانا محمد، آخر وانا محمد، اوسط وانا وکل وانا محمد. نعرہ حیدری! 12 بار چڑھ چڑھ کے بتائے اب یہ آیا، اب یہ آیا، اب یہ آیا. 13واں چاند تو کہیں نہیں ہے. چاند تو 12 ہی ہیں. 12 بار ظہور کرتا ہے، 12 بار ظہور کرتا ہے، اور 3 دن کے لیے غیب میں جاتا ہے. چاند پہ 3 دور ایسے آتے ہیں کہ چاند پہ پردہ پڑ جاتا ہے. جنتری دیکھیے، ابھی شادی کی تاریخ رکھنا ہے، ان کا دیکھیے اس میں نہ رکھیے گا قمر در اقرب. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا کہ 3 دن کے لیے اقرب نے حملہ کیا ہے چاند پہ.
بچھو نے حملہ کیا ہوا ہے چاند، تو چاند پہ 3 دور ایسے آئے کہ جب چاند پہ حملہ ہوا، ارے یہ جمل ہے، یہ سفین ہے، یہ نہروان ہے، اور اس سے پہلے پھر 3 دور۔ نبی نے بتا دیا کہ علی کو میں نے چاند کیوں بنایا ہے، تاکہ چاند سے تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ امامت کیا ہے۔ یہ روشن چاند، اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، یعنی امامت مظہر نبوت ہے۔ نبوت ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں عکس الہی ہے، اور امامت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں عکس نبوت ہے۔ کتنا روشن ہے چاند، لیکن سائنسداں کہتے ہیں سورج سے روشنی لے رہا ہے، تو امامت نبوت سے ہی سب کچھ لیتی ہے۔ تو چاند روشنی لے رہا ہے، امامت چاند، سورج رسالت۔ غور کریں نا، اب کوئی ستارہ یہ دعویٰ کرے میں ہوں سورج کا جانشین، تو اللہ اس ستارے کو رہنے دے گا؟ آج تک میں نہیں سمجھا یہ رات کو ستارے ٹوٹتے کیوں ہیں، میرے سمجھ میں اب تک نہیں آیا یہ ستارے ٹوٹتے کیوں ہیں۔ اور جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو پیغمبر نے کہا لاحول پڑھ دیا کرو، ادھر ایک ستارہ ٹوٹا ادھر لاحول پڑھا۔ شاید کسی ستارے نے ہوس کی ہے بارگاہ الہی میں کہ مجھے سورج کا جانشین بنا دے۔ نہیں، چاند کے سامنے کوئی ہوس نہ کرے، کوئی ہوس نہ کرے، چاند ہی سورج کا جانشین رہے گا۔ غالب نے اپنے دیوان میں، فارسی کے دیوان میں ایک قطع رکھا۔ جب دیوان چھپنے کے لیے گیا تو پبلشر نے کہا کہ یہ والا قطع نکال دیجئے تو چھاپ دیں گے۔ غالب نے کہا چھاپو یا نہ چھاپو یہ قطع رہے گا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے قسم کھا لی دم ہمادم علی علی کی، تو اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ نام رہے یا نہ رہے۔ آج غالب کا نام ہے، اگر اس وقت چاہتے تو علی علی سے رک جاتے، نہیں ہم تو نہیں رکیں گے، یہ جو کچھ کہا ہے علی کے لیے یہ رہے گا۔ اس قطعے میں بڑی عجیب بات غالب نے کہی، اور قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں کہی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھ کو سورج کی قسم، مجھ کو چاند کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کا جانشین ہے۔ غالب کہتے ہیں شرط است کہ بہرے ضبط آداب و رسوم۔ بڑی عجیب بات کہی غالب نے، کہا کہ اسلام میں، دین میں اگر تہذیب کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ آداب باقی رہیں، رسوم باقی رہیں، تہذیب باقی رہے، تو اس کی ایک شرط ہے۔ کتنی بڑی فلسفیانہ بات غالب نے کہی ہے، بغیر کسی شرط کے دین نہیں رہ سکتا۔ غالب نے فکر کہاں سے لی؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا کوئی حکم بغیر شرط نہیں ہے۔ آپ بتا دیجئے، اللہ ایک، بغیر شرط کے کہا آپ نے؟ اللہ ایک، پہلے شرط پوری کرو، لا الہ، کوئی اللہ نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سارے خداؤں سے انکار کرو، پھر کہو اللہ ایک۔ قل لا اسألکم، میں کچھ نہیں چاہتا تم سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ بغیر شرط کے کسی نبی نے کوئی کام نہیں کیا۔ پہلے شرط، وہ واقعہ یاد ہے آپ کو، حضرت امام رضا صلوات اللہ سلام علیہ، کچھ لکھوا دیجئے، تو کیا کہا آپ نے؟ شرطہا و شروطہا، لا الہ کے قلعے میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے،
وَأَنَا مِن شَرْطِهَا، ان شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، میرے بغیر کلمہ نہیں۔ اور امام کا نام کیا ہے؟ علی۔ آپ نے بتایا علی کے بغیر کلمہ نہیں، کلمے کی شرط ہے علی، کلمہ پڑھنے کی شرط ہے علی۔ غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ غالب کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے دین کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے۔ شرط سن کر آپ پھڑک جائیں گے کہ غالب کہاں سے بولتے ہیں، غالب کس بلندی سے بات سمجھاتے ہیں، اور غالب کو ماننے کے لیے کسی مذہبی فرقے کی قید نہیں ہے۔ آپ سے کچھ زیادہ ہی غالب اوروں کے یہاں مانے جاتے ہیں، اس لیے دلیل بڑی مستحکم ہے، اور سب دیوان غالب شوق سے پڑھتے ہیں، چاہے فارسی کا ہو یا اردو کا۔ کہہ رہے ہیں شرط دست کے بہرے ضبط آداب و رسوم، دین کو اپنے باقی رکھنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، اور اب شرط کا اعلان کیا۔ شرط دست کے بہرے ضبط آداب و رسوم، خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ اگر اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ جب نبی چلا جائے تو اس کے بعد جس امام کو مانو وہ معصوم ہو، گناہگار نہ ہو، خطاکار نہ ہو۔ دین رہ گیا آپ کا اس لیے کہ آپ نے نبی کے بعد معصوم کو مانا۔ اگر ہم بھی کسی خاطی کو مان رہے ہوتے تو آج ہمارا دین نہ ہوتا۔ غالب نے کتنی بڑی بات کہی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو دعوے کی دلیل بھی ضروری ہے، بغیر دلیل دعویٰ بیکار۔ غالب نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے دلیل دی، اور دلیل قرآن کی آیت اور حدیث سے دی۔ شرط است کے بہرے ضبط آداب و رسوم، خیزت بعد از نبی امام معصوم، زیجماں چے پرسی با علی بازگار آئی۔ اگر علی کے دربار میں آنا ہے اور نبی کے بعد علی کو ماننا ہے تو بیکار کی باتیں نہ کرو کہ ادھر اجماع ہو گیا تھا، ادھر اکثریت تھی اس لیے کسی اور کو مان لیا۔ غالب کہہ رہے ہیں علی کی بارگاہ میں آتے ہوئے علی کے مقابل میں کسی کو مت لاؤ، صرف علی کو نبی کے بعد مانو۔ جب اسی بالی باز کر آئی، کیا بیکار کی باتیں ہیں؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ غالب کہہ رہے ہیں کہ علی کو ماننے کے لیے قرآن کو دیکھو۔ چپ اسی بالی بازگر آئی، مہ جائے نشین مہر باشد نہ نجوم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو چاند اس کا جانشین بنتا ہے، ستارے جانشین نہیں بنتے، ستارے جانشین نہیں بنتے، ستارے سورج کے جانشین نہیں بن سکتے۔ اب ہوں لاکھوں ستارے، ہوا کریں لاکھوں ستارے، ہاں ستاروں کی عظمت یہ ہے کہ چاند سورج سے جڑے رہیں، اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ بھائی سمجھیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی ایک دائرہ ہے نظام شمسی کا، اگر کوئی ستارہ باہر نکل گیا اپنے چاند اور سورج سے تو ٹوٹا، اور ٹوٹ کے فضا میں بکھر گیا، اس کی راکھ رہ گئی۔ ٹکڑے اٹھا کے میوزیم میں رکھ دیجئے تو بہت سے میوزیم میں رکھے ہیں، میوزیم کے ٹوٹے ستاروں کو لے کر کیا کریں؟ ہمیں تو وہ چاند چاہیے جو چمک رہا تھا اور چمک رہا ہے۔ چاند تو کسی نے میوزیم میں نہیں رکھا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، چاند کی مٹی لائے اور اس مٹی کی نمائش کی۔ چاند کی مٹی لائے، چاند کی مٹی قیمتی ہو گئی تو ہم کربلا سے کیا لاتے ہیں، ہم نجف سے کیا لاتے ہیں؟ تمہیں چاند کی مٹی کی بڑی پرواہ ہے تو قرآن جسے چاند کہہ رہا ہے اس کی مٹی، اس کی مٹی آنکھوں سے لگاؤ۔ ابھی تو ریسرچ ہو رہی کہ اس چاند کی مٹی میں کیا کیا ہے، اس چاند کی مٹی میں کیا کیا ہے۔ ارے ہمارے چاند کی مٹی میں دیکھو کیا کیا ہے، ہمارے چاند کی مٹی میں دیکھو کیا کیا ہے۔ ستارے اگر جڑے ہوئے ہیں سورج سے اور دائرے سے باہر نہیں نکلے تو وہی ستارے رہ گئے۔
وہی ستارے رہ گئے اور اب تک جگمگا رہے ہیں. کیا کہنا ان ستاروں کا. ایک قمبر ہیں, ایک کمیل ہیں, ایک میسم ہیں, ایک سلمان ہیں, ایک ابو ذر ہیں, ایک مقداد ہیں, ایک عمار ہیں. کتنے نام لوں. یہ 7 ستارے ہیں, یہ مبارک ستارے ہیں, اور ان کا ایک ایک ستارہ, سب سے چھوٹا ستارہ دریافت ہوا بہت دور, لاکھوں میل کروڑوں میل دور ہے, پلوٹو. دریافت تو ہوا, بڑی مشکل سے نظر آیا. تو علی کی بزم میں چھوٹے چھوٹے ستارے بھی کبھی بڑے بڑے بن جاتے تھے. ضرورت ہے دیکھیں, غور سے ایسی دوربینیں تو بنائیے کہ بزم علی کے چھوٹے چھوٹے ستارے بڑے ہو کے نظر آئیں. تو یہ دم ہمادم موضوع اس لیے رکھا گیا کہ جن چھوٹے ستاروں کو دنیا نہیں دیکھ پائی ان کو دیکھے کتنے بڑے بڑے ستارے تھے وہ. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے ستاروں کو بھی دکھا دیں جو بارگاہ علی میں یعنی چاند سے منسلک تھے, جنہوں نے چاند سے رشتہ نہیں توڑا. ایک بڑے ستارے کا ذکر ہم نے کیا تھا میسم کا, ایک چھوٹے سے ستارے کا ذکر آج کرتے ہیں جس کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. علی کی بارگاہ میں علی کا ایک صحابی تھا, اس کا نام تھا ترمہ بن عدی بن حاتم طائی. حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے نا, سخاوت میں مشہور ہے. قبیلہ بنی طے کا سردار حاتم طائی, اس کا پوتا ترمہ بن عدی بن حاتم طائی, سخی حاتم کا پوتا, علی کا صحابی. پوتے نے سوچا ہوگا نا کہ میرے دادا سے کہیں زیادہ سخی ہے تو اس کے گھر کی غلامی, ورنہ یوں ہی آ گیا اتنے مشہور آدمی کا پوتا اور علی کا غلام, اور علی کا غلام. قبیلہ بنی طے کے لوگ عرب میں بہت لمبے قد کے ہوتے تھے, طویل القامت ہوتے تھے, یعنی کچھ زیادہ ہی قد ہوتا تھا ان کا عام لوگوں سے. بہت لمبے لمبے قد کے ہوتے, قداور قبیلہ طے کے لوگ. ترمہ بھی لشکر علی میں طویل القامت تھے. ترمہ بن عدی بن حاتم طائی. صفین کی جنگ چھڑنے والی تھی کہ مخالف قیم کا خط آیا. خط میں یہ لکھا تھا, یا علی تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, بہتر یہ ہے کہ ہم سے جنگ نہ کرو, ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے, قوت ہے, ملک ہے. جب خط ملا علی کو تو علی نے اس خط کا جواب لکھا. جواب لکھوا کر کاتب سے اپنے ستاروں کو دیکھا, اپنے ستاروں کو دیکھا کہ یہ خط لے کر کون جائے گا. ایک بار نظر دوڑا کر چاند نے ستاروں پہ نظر دوڑائی اور ایک ستارے پر علی کی نگاہ رکی. ترمہ بن عدی بن حاتم طائی, میرا یہ خط لے کر تم جاؤ, شام جاؤ, یہ خط پہنچا دو. جواب خط. ترمہ اٹھے اپنی جگہ سے, جھک کے ادب سے علی کے ہاتھ سے خط لیا, پہلے اسے چوما, آنکھوں سے لگایا, امامہ اتارا, خط کو سر پہ رکھا, پھر امامہ پہن لیا. یوں جاتا ہے علی کا خط, یوں پیغامبر جاتا. اب چونکہ طویل القامت تھے اس لیے گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. گھوڑے پہ بیٹھیں تو پیر لٹکتے رہتے تھے زمین کے, زمین میں پیر لٹک جاتے. بعض لوگوں کے مثلا اگر ترمہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے تو ان کی ٹانگیں وہاں ہوتی, اور چھوٹے قد کے لوگ اگر ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی ٹانگیں اوپر ہی اٹھی رہتی ہیں. مطلب ایک فرق بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ترمہ کا قد کتنا طویل تھا کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے, وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے, وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے. اونٹ پہ بیٹھے, علی کا خط لیا,
روانہ ہو گئے. اس وقت پہنچے دارالحکومت میں مخالف کیمپ کے کہ جب قصر کی چھت پر اوپر حاکم، مشیر اور وزیر سب بیٹھے ہوئے تھے، تو وزیر اور مشیر شرجیل اور ابولاس دونوں نے کہا ذرا دیکھنا یہ سوار جو آ رہا ہے طویل القامت، اونٹ پہ بیٹھا ہوا، اس کا لباس یہ بتا رہا ہے یہ کوفے سے آ رہا ہے اور ضرور یہ علی کا پیغامبر ہے. جب یہ ہمارے قصر کے پاس سے گزرے گا تو ہم اس سے مزاح کریں گے، اس سے مذاق کریں گے. یعنی دیہاتی ہے، کوفے کے کسی گاؤں کا ہے، اسے بے وقوف بنا کر اس کا مذاق اڑائیں گے. یہ نفسیات ہیں اور یہ چیزیں کبھی ہم ڈسکس کریں تو کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں کو بھی آپ سنیں کہ یہ سیاسی نفسیات کیا چیز ہے. یعنی اتنا اس کو نروس کر دو کہ قاصد علی ہمارا جاہ و حشم دیکھ کر ایک دیہاتی کی نظر میں سمائے گا نہیں اور جا کر بیان کرے گا کہ جھوپڑی میں رہنے والا علی، کچے مکان میں رہنے والا علی جب یہ سنے کہ ہماری شان کیا ہے تو دوسرے کو متاثر کیا جائے. لیکن یہ خیال ہی خیال تھا. علی کی بزم کا تعلیم یافتہ کچھ اور ہوتا ہے، علی علی کہنے والا کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ ذہانت کی معراج پہ ہوتا ہے. یعنی علی کی بزم میں اگر طویل القامت بھی ہو تو وہ بے وقوف نہیں ہوتا. جب وہ قریب سے گزرے ترما اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تو شرجیل نے کہا اے شیخ تجھ کو کچھ آسمانوں کی بھی خبر ہے؟ مذاق اڑایا. یعنی ایک تو خود لمبا ہے تو اور پھر اتنی اونچی سواری اونٹ پہ بیٹھا ہے تو تو آسمان سے باتیں کرتا ہے تو تجھے تو آسمان کی بھی خبر ہوگی. یعنی اس کے قد کا مذاق اڑایا. تجھے کچھ آسمانوں کی بھی خبر ہے؟ جیسے ہی ادھر سے یہ کہا گیا جملہ تجھے کچھ آسمانوں کی بھی خبر ہے، ترماہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. کہاں آسمانوں کی ہمیں خبر ہے، فضا میں موت کا فرشتہ منڈلا رہا ہے اور بہت جلد تمہاری طرف آ رہا ہے. بس جواب جو اس کا سنا تو آپس میں سرگوشی کر کے کہا بے وقوف نہیں ہے. دیکھیے آزمائش تھی، پتہ لگا رہے تھے آنے والے کی فصاحت اور بلاغت کا معیار کیا ہے، حاضر جواب کتنا ہے. کہ اس کے استقبال کی تیاری بھی اس طرح ہونا چاہیے جو اس کا مزاج ہے. پہنچے کہ آپ کچھ قیام کریں کچھ دیر. دربار سجایا جا رہا ہے، دربار آراستہ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کو بلایا جائے گا. تھوڑی دیر انتظار کیا، وہاں دربار آراستہ ہوا. صدر دروازے سے تک ایک سرخ قالین بچھایا گیا، چاروں طرف قالین تھے. جب داخل ہوئے تو سجا ہوا دربار دیکھا کہ آپ تشریف لے چلیے. جیسے ہی صدر دروازے پر پہنچے دیکھا قالین بچھا ہے اور کافی فاصلے پر لق و دق حال ہے، بڑا دربار ہے اور آخر میں زینے ہیں، زینے چڑھ کر اوپر جا کر تخت ہے اور تخت پر حاکم ہے. جیسے ہی صدر دروازے سے داخل ہونے لگے فوراً اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں اتار کر دونوں اٹھا کر بغل میں دبا لی. دربان دوڑے گا یہ کیا کرتے ہیں بے ادبی، کیا دربار میں جوتیاں لے کر جائیں گے؟ کہ تو پھر کیا کروں؟ کہ جوتیاں یہیں چھوڑ دیجئے. کہ نہیں چوری ہو جائیں گی، چوری ہو جائیں گی. کہا آپ کی یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں، یہ اتنے بڑے بڑے رؤسا بیٹھے ہیں، یہاں کون چرائے گا؟
کون چرائے گا؟ یہاں تو کوئی چور نہیں، کہیں یہاں چور نہ ہو؟ اگر میں جوتیاں چھوڑ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے ابو ہریرہ آ کے میری جوتیاں چورا لے جائیں؟ کہا وہ مدینے سے یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کہا معجزے سے۔ کہا ان کے پاس کہاں معجزہ؟ کہا معجزہ کیوں نہیں ہے؟ 7 ہجری میں تو آئے، 3 برس رہے اور لاکھوں حدیثیں کیسے یاد ہیں؟ معجزہ تو ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ کہا تو وہ آپ کی جوتیاں کیوں چرانے لگے؟ اب یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک دن یہ ہوا کہ بھوک بہت تھی تو حضور کی جوتیاں لے جا کے بیچ دیں اور کھانا کھانے لگے۔ حضور ادھر سے گزرے تو کہا ابو ہریرہ کیا کھا رہے ہو؟ کہا آپ کی جوتیاں۔ یہ روایت موجود ہے۔ پھر اماں نے کہا کہ جب نبی کی چرائی جا سکتی ہیں تو میری کیوں نہیں چرائی جا؟ اس لیے میں یہاں جوتیاں نہیں چھوڑوں گا۔ صدر دروازے پر ہی جوتیوں پہ بحث کروانے لگے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ رؤساء امراء کے دربار پہ اوس پڑ گئی۔ کہاں سے بات شروع کی؟ یہاں سے۔ دیکھیں یہاں سے بات نہیں شروع کی، یہاں خزانہ ہے۔ دربار کی بات کہاں سے شروع کی؟ سمجھ ہے نا؟ کہا اچھا آپ چلیے، جس طرح بھی چلیے، تشریف لے چلیے۔ پہنچتے ہی ایک جگہ پر رک گئے، کافی فاصلے پر تخت سے رک گئے۔ لوگوں نے کہا آگے بڑھیے، سرکار کے پاس تشریف لے چلیے، آپ پیغام لائے ہیں، آپ خط لائے ہیں۔ کہاں؟ خط تو لایا ہوں، خط تو لایا، لیکن میں یہ خط دینا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اب میں یہاں سے بڑھ نہیں سکتا۔ جس کو خط لینا ہو میرے پاس یہاں ہے، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، جہاں رک گیا وہیں رک گیا۔ خط میرے پاس ہے، آ کے لے جائے۔ حاکم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم اپنے غلام کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، خط ہمارے غلام کو دے دیجئے، وہ ہمیں پہنچا دے گا۔ پھر اماں بن عدی نے کہا کہ ہم علی کا خط تیرے غلام کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا وہ خرید مال حرام ہے، جس مال سے غلام خریدا گیا وہ غصب کیا ہوا مال ہے، اور ایسا غلام نجس ہوتا ہے جو حرام مال سے خریدا جائے۔ میں علی کا پاک خط غلام کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ میں تو یہاں رکا ہوا ہوں، خط آپ منگوا لیجیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے وزیر کو بھیجتا ہوں، اپنے وزیر اعظم کو بھیجتا ہوں، آپ وہ خط وزیر اعظم کو دے دیجئے، وہ لے کر آپ سے ہمیں دے دے گا۔ کہ خوب کہا، جب حاکم چور ہوتا، جب حاکم ظلم و جور کرتا ہے تو وزیر پہلے چور ہوتا ہے۔ میں چور کے ہاتھ میں علی کا خط کیسے دے دوں؟ کہا اچھا میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں خط دے دیجئے، وہ مجھے لا کے دے دے گا۔ کہ جب میں شیطان سے خوش نہیں تو شیطان کی اولاد سے کیسے خوش ہو سکتا؟ کہا پھر بھائی خط لائے ہو تو خط ہم تک پہنچے گا کیسے؟ اب تو حد ختم ہو گئی نا بھائی، اولاد کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کس کو بھیجیں؟ اب کسے بھیجیں؟ بات تو ختم۔ کہا پھر خط کیسے ہمیں ملے گا؟ کہا اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ایک قدم ہم آگے بڑھیں، ایک قدم آپ آگے بڑھیے،
ایک قدم پھر ہم بڑھائیں، پھر ایک قدم آپ بڑھائیے، ایک زینے سے آپ اتریں، پھر ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، پھر آپ دوسرے زینے سے اتریے، پھر ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، پھر آپ تیسرے زینے سے اتریے، پھر ہم قدم بڑھاتے ہیں، پھر آپ چوتھے زینے سے اتریے، پھر پانچویں زینے، آپ ادھر سے بڑھتے جائیں، ہم ادھر سے بڑھتے جائیں، جہاں دونوں آ کے مل جائیں گے وہیں میں خطا آپ کو دے دوں گا۔ ادھر سے پھر اماں نے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا، انہوں نے تخت سے اٹھ کر زینے سے اترنا شروع کیا، ادھر وہ آخری زینے پر پہنچے، ادھر پھر اماں آگے بڑھے، یہ قامت میں بلند تھے، خط ان کے ہاتھ میں ہوگا تو ہاتھ کہاں ہوگا، وہ کہاں ہوں گے، ان کو جھکنا پڑا، زینے سے جھک کر جب خط لے کر ابھی واپس تخت کی طرف نہیں گئے تھے کہ ترماں نے ایک قہقہا لگایا۔ اب بتائیے طویل القامت قہقہا لگائے تو دربار گونج گیا، اس کی باز گشت قہقہے کی چھت تک گئی، تخت پہ بیٹھتے بیٹھتے لرز گئے ہوں گے قہقہے کی آواز سے، اتنا طویل القامت آدمی ہنسے تو کیا ہوگا، کہ بھائی اس میں ہنسنے کی کیا بات کی، کہ بہت ذہین بنتے ہو، علی کے غلام کی ذہانت نہیں سمجھے، کہ اس میں کیا ذہانت تھی، کہ اگر میں تم سے یہ کہتا یہ علی کا خط ہے، میں سر پہ رکھ کے لایا ہوں، میں آنکھ سے لگا کر لایا ہوں، اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم کبھی کھڑے نہ ہوتے، میں نے علی کے خط کا تم سے استقبال اور تعظیم کروایا ہے، تاکہ تم جھک کر ادب سے میرے ہاتھ سے علی کا خط لے۔ حیران و پریشان، علی کا ایک ستارہ ایسا ہے، سب کیسے ہوں گے، علی نے ایسوں کو پرورش کیا تھا، یہ ہے علم کی محفل، یہ جہل کی محفل نہیں تھی جو اب تک سجی ہوئی، جو اب تک سجی ہوئی ہے۔ خط ملا، خط پڑھا، کاتب کو بلایا، کہ اس خط کا جواب لکھا جائے، کہ میں بولتا ہوں تم لکھو، اب پھر اماں خاموش کھڑے ہوئے، کاتب آیا، کہ لکھو، لکھو، خط میں لکھو، علی خبردار تم میرے مقابل نہ آنا، اس لیے کہ میرا لشکر آسمان پر بکھرے ہوئے لاتعداد ستاروں کی مانند ہے، جیسے کروڑوں ستارے اس طرح میرا لشکر ہے، تم میرے لشکر کے مقابل نہیں آ سکتے۔ تقریر کا آغاز آپ کو یاد ہے، ادھر کاتب نے جملہ لکھا، پھر اماں نے ایک اور بلند قہقہا لگایا، کہ آپ کیوں ہنسے، کہ اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ تمہارا لشکر ستاروں کی مانند ہے، اور علی کو قرآن نے آپ مہتاب کہا ہے، جب چاند نکلتا ہے تو ستاروں کا نور مدھم پڑ جاتا ہے، تمہارا لشکر اگر میدان میں آیا تو جب علی طلوع کریں گے تو ستارے کہاں ہوں گے، جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کہکشاں نظر نہیں آتی، ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں۔ پھر اماں نے جب یہ کہا تو کہا اچھا یہ جملہ غلط ہو گیا، کاٹ دو، کاٹ دو، دوسرا جملہ لکھو، لکھو علی ہمارا لشکر ایسا ہے کہ جیسے سرسوں کے لاکھوں دانے شام سے کوفے تک راستے میں بکھرا دیے جائیں، سرسوں کے دانوں کی مانند جو بکھری پڑی ہو راستے میں، سرسوں آپ سمجھتے ہیں، رائی کے دانے سے ذرا بڑی سرسوں، جس کا تیل نکلتا ہے سرسوں کا تیل، سمجھ گئے نا، لاکھوں کی تعداد میں سرسوں کے دانے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ایسا ہے ہمارا لشکر۔ ایک اور قہقہا لگایا ترمہ نے، کہا آپ کیوں ہنسے، کہا اگر تمہارا لشکر سرسوں کے دانے کی مانند ہے تو علی نے ایک مرغ اصیل پال رکھا ہے، اور وہ سرسوں کے دانے چن چن کر کھاتا ہے، اس کا نام ہے مالک اشتار۔
کا یہ جملے بھی کاٹ دو، کا جو چاہے لکھا لو، خط نہیں لکھ پاؤ گے، علی کے خط کا جواب نہیں ہو سکتا، علی کے خط کا جواب نہیں۔ اب کیسے خط لکھوایا گیا، کیا ہوا، کیسے ان کو چپ کرایا گیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ خط لپیٹ کے لفافے میں جب ان کو دیا گیا کہ یہ خط علی کو دے دینا، تو جیب میں خط رکھ کر جب یہ چلنے لگے تو کہا گیا اچھا بھائی تم ہمارے مہمان تھے اور سرکاری مہمان تھے، کچھ اگر تمہیں رقم تو فتن پیش کی جائے تو تم قبول کرو گے؟ کہ کیوں نہیں قبول کرو، کیوں نہیں لیں گے؟ کہا اچھا۔ ایک تھیلی میں درہم و دینار بھرے ہوئے لائی گئی، کہ یہ رقم تمہاری خدمت میں پیش کی جاتی ہے، تم سفیر بن کے آئے تھے۔ تھیلیاں اٹھائیں، دونوں جیبوں میں بھر کے چلے، تو آواز دی کہ بھائی ہم نے اتنا تمہیں مال دیا، تم نے شکریہ تک نہیں ادا کیا، کہ تمہارے باپ کا مال ہے، حکومت علی کی ہے، تم صوبے دار ہو، علی کا مال ہے، شکریہ جا کر علی کا کوفے میں۔ ایک ستارہ علی کا ایسا ہے، موقع ہوتا تو میں بتاتا کیسے کیسے جگمگاتے ہوئے ستارے علی نے پروان چڑھائے تھے، جو علم کا شاہکار تھے، جو علم کلام، فصاحت اور بلاغت کا شاہکار تھے، تفسیر و حدیث میں کامل تھے، اور ہر دم ان کا یہی نعرہ تھا، دم ہما دم علی علی۔ وہ قوت اس نعرے نے انہیں عطا کر دی تھی کہ دشمن سے ٹکرا جاتے تھے، چاہے تلوار ہو یا زبان، نہ زبان میں کوئی ان سے جیت سکا، نہ تلوار کے مقابل کوئی ٹھہر سکا۔ 20 برس یوں گزارے ہیں علی والوں نے کہ کربلا آ جائے، یہ تمہید تھی کربلا کی، اور جب کربلا والے آئے تو دنیا عاجز ہو چکی تھی علی والوں کے سامنے۔ اس لیے ابھی میں آلیبا میں بھی کہہ رہا تھا کہ اس لیے لاکھوں کا لشکر جمع ہوا تھا کہ علی والوں کی لڑائی دیکھ چکے تھے کہ علی والے لڑتے کیسے، علی کا خاندان شجاعت کی کس منزل پر ہے۔ اس لیے بہت لشکر آئے، حلب سے، شام سے، کوفے سے، عراق کے تمام شہروں کے سپاہی جمع کیے گئے تھے کربلا میں، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا تھا، حالانکہ حسین کے پاس لڑنے والے تھے ہی کتنے، سب تو بچے تھے، بچوں میں بھی 8، 9، 10 اور 14 سال کی عمروں کے بچے تھے، غور کر رہے ہیں؟ ہاں اگر کوئی ہے کامل جوان تو وہ عباس ہیں، اور حسین عباس کو لڑنے نہیں دے رہے۔ کربلا میں چھوٹے بچوں نے قربانی دے کر اتنے دل مضبوط کر دیے کہ بعد کربلا پھر صدیوں بچوں کو قتل کیا گیا، ماؤں نے شکوہ نہیں کیا۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گوشت سے نہ چھین لیے، ان ماؤں نے صبر کیا اس لیے کہ کربلا سامنے تھی۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اور آپ کو یہ علم ہے کہ آج 7 محرم ہے اور آج کس کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کے دل میں یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کے سینے پہ نقش ہو جائے گی۔ جب آپ کوفے سے زیارت کر کے، کوفے کی ساری زیارتیں کر کے، جب آپ اپنے قافلے کو ہلے کی طرف موڑیں گے اور جب آپ ہلے پہنچیں گے تو ہلے میں ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے شہر قاسم۔ وہاں مشہور ہے کہ قاسم و حمزہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روضہ جو ہے جو قاسم کا روضہ بنا ہوا ہے، یہ قاسم حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ سلام علیہ کے صاحبزادے، اور ہلے میں بہت بڑا
خوبصورت روضہ ان کا بنا ہے، بڑی اچھی سونے کی زری ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں۔ جن جن نے زیارت کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی اور انشاءاللہ جائیں گے، ان کے لیے یہ معلومات ہے کہ جب روضے پہ جائیں تو یہ معلوم رہے کہ یہ شہزادہ کون ہے۔ آج کی تقریر کا یہی ایک فائدہ ہو جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حلے میں یہ کون سا شہزادہ دفن ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسی کاظم کے 18 بیٹے تھے اور امام کی پوری زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ قید خانے سے مر کے نکلے، جنازہ نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تھے کہ جب آپ کو قید کیا گیا۔ انہی بیٹوں میں ایک بیٹا قاسم بھی تھا۔ قاسم بھی تھا، چھوٹی سی عمر تھی، 14 برس کی عمر تھی قاسم کی، کہ ایک دن ماں سے یہ کہنے لگے، اماں بابا کو گئے بہت دن ہو گئے، بابا نہیں آتے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بابا کہاں گئے۔ اے اماں اگر آپ اجازت دیں تو ہم بابا کو تلاش کر کے لائیں گے، ہم بابا کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ ماں نے کہا قاسم تم بہت چھوٹے ہو، تم بابا کو کہاں ڈھونڈو گے، زمانہ دشمن ہے، زمانے کی نگاہوں سے تم کہاں کہاں چھپو گے۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب بغداد کی دیواروں میں سادات کے بچے چنے جا رہے تھے، جب بغداد کے محل تعمیر ہو رہے تھے اور جب نئی بنیاد رکھی جاتی تو یہ حکم دیتا تھا ہارون رشید کہ محل کی بنیاد نہ رکھنا، پہلے ایک سید بچے کو لاؤ، اس کو کاٹو اور اس کے خون سے گارا بناؤ۔ بغداد کے محل تعمیر ہوئے، سادات کے بچوں کے لہو سے زندہ چن دیا جاتا دیوار میں، سادات کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر۔ ایک 7 برس کا بچہ سادات کا پکڑا گیا، دور بتا رہا ہوں، اور اس کو دیوار میں چنا جانے لگا۔ مزدور جو دیوار اٹھاتے اور سادات کے بچوں کو دیوار میں چنتے، وہ ملازم تھے کیا کرتے، وہ رو رو کے رہ جاتے، لیکن بادشاہ کے ظالم سپاہی کھڑے رہتے تازیانے لیے ہوئے کہ اس کو دیوار میں چن دو۔ امام حسن کی اولاد میں امام حسن کے خوبصورت پروتے کو، جس کی کالی کالی زلفیں کاندھے پر پڑی ہوئی تھیں، کان میں در پڑے تھے، چاند جیسا چہرہ تھا، ماں کی گود سے چھین کر پکڑا گیا اور مدینے سے لا کر بغداد کی دیوار میں چننے کے لیے اس کو لا کر وہاں پر روک دیا۔ اینٹیں رکھ کے دیوار اٹھانے لگے، دیوار اٹھانے لگے تو ادھر سے ایک شخص گزرا تو اس بچے نے پکار کر کہا سید زادے نے، اے جانے والے اگر مدینے جانا ہو تو میرا ایک پیغام لے کر جا، میرا ایک پیغام لیتا جا۔ وہ رک گیا، اس نے کہا کیا ہے تیرا پیغام؟ کہا میں لے بنی ہاشم میں جانا تو میری ماں کو یہ پیغام دے دینا۔ کہا اگر میں گیا بھی وہاں تو مجھے کیا پتا کہ تیری ماں کون ہے اور میں اس گھر تک پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ تو شہزادے نے رو کر کہا کہ محلہ بنی ہاشم میں جب تو جائے گا، جس گھر سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی ہو سمجھ جانا وہی میری ماں ہے، اسی گھر کے دروازے پر اتنا پیغام پہنچا دینا کہ اے ماں تیرے بیٹے نے یہ پیغام دیا ہے کہ اماں اب میرا انتظار نہ کرنا، تیرا بیٹا اب واپس نہیں آئے گا۔ کیسے کیسے مظالم سادات پر ہوئے۔ اللہ اللہ، یہی دور ہے کہ جب ماں قاسم سے کہتی ہیں بیٹا زمانہ پرآشوب ہے، تم کہاں جاؤ گے اور اپنے باپ کو کہاں تلاش کرو گے؟ بیٹے نے کہا ماں ہم بابا کو ڈھونڈ کے لائیں گے، ہم چھپا لیں گے اپنے آپ کو، ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم سید ہیں۔ ہائے وہ دور بھی سیدوں پر آیا کہ جب سید زادے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم علی کے خاندان کے ہیں،
ہم نبی کے خاندان کے ہیں، اپنے کو چھپا کر جیا کرتے تھے۔ گھر سے نکلے تو ماں نے سامان سفر ساتھ کیا، کچھ کرتے کچھ کپڑے ساتھ کیے، کچھ کھانا ساتھ کیا۔ جب محلے بنی ہاشم سے بچہ نکلا تو ماں پردے سے دیکھتی رہی، جہاں تک بچہ نظر آتا رہا ماں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ بچہ نگاہوں سے چھپ گیا۔ شہزادہ قاسم چلے گئے، چلتے 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 مدینے سے ہلے نکل گئے۔ جگہ جگہ پوچھا لیکن امام کا کچھ پتہ نہ چلا، اپنے کو چھپائے ہوئے بھی تھے۔ وہیں ہلے میں ایک ایسے محلے میں قیام کیا جہاں سارے بہشتی رہتے تھے، پانی بھرنے والے رہتے تھے، اور وہی کام کرنے لگے بہشتیوں کے ساتھ، خود بھی گھروں میں پانی بھر کے مزدوری کرنے لگے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ اور اس قوم نے یہ دیکھا کہ بہت شریف انسان ہے، بہت خاموش، صورت شکل کا اتنا اچھا کہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے، کتنی محنت سے اپنا کام کرتا ہے اور رقم کماتا ہے اور یہیں رہتا ہے ایک مکان لے کر۔ ایک دن ان کا سردار آیا اور اس نے کہا اگر مناسب سمجھو میری ایک بیٹی ہے تو میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ قاسم نے رشتہ منظور کیا، قاسم کی شادی ہو گئی۔ میرا مجمع جو مجھے اگر مارٹن روڈ میں 2 سال سے سن رہا ہے اور اگر میرے اشارے نہیں سمجھتا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ میری محنتیں سب بیکار ہو گئی۔ دیکھیے میری مجلس پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے، ہم آپ کو ایک خزانہ دے رہے ہیں علم کا، ہم وقت نہیں ٹال رہے ہیں۔ آپ ہمارے اشارے کو نہیں سمجھے کہ آج کیا پڑھنا ہے ہمیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قاسم کی شادی ہو گئی، قاسم کی دلہن بیاہ کر گھر میں آ گئی، قاسم اپنی دلہن کے ساتھ گھر میں رہنے لگے۔ اللہ نے کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹی عطا کی، بیٹی بھی بڑی ہو گئی، عمر قاسم کی کچھ اور بڑھ گئی۔ ایک دن قاسم بیمار پڑے اور وہ وقت آ گیا کہ اب قاسم کی موت کی خبر آ گئی کہ اب قاسم نہیں بچیں گے۔ تو ایسے میں جب کہ بستر پر پڑے ہوئے تھے اور اب موت کا فرشتہ قریب آ گیا تھا، قاسم نے اپنی زوجہ کو قریب بلایا اور کہا سنو اب میں بچوں گا نہیں، اب میں مر جاؤں گا، تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ذرا اپنے باپ کو بلا لاؤ، وہ اس قوم کا سردار ہے، میں اسے کوئی بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو میں کوئی بات بتا دوں۔ زوجہ رونے لگیں اور کہا کہ میرے باپ اس وقت نہیں آ سکتے، وہ بہت مصروف ہیں، چونکہ اپنی قوم کے سردار ہیں تو باہر پوری قوم جمع ہے اور کوئی ایسی بات ہے جو ہم تمہیں نہیں بتا سکتے اس لیے کہ تم ہمارے قبیلے سے الگ ہو اور یہ ہمارے یہاں کا ایک راز ہے جو ہم کسی کو بتایا نہیں کرتے۔ کہا تو میں مر جاؤں گا، میں کس کو بتاؤں گا تمہارا راز، مجھے بتاؤ میری موت سے بڑھ کر کون سا ضروری کام ہے کہ تمہارا باپ اس کو انجام دے رہا ہے، میرے حق کی قسم مجھے بتاؤ کہ کون سا بڑا کام تمہارا باپ کر رہا ہے۔ تو رو کر کہا اے میرے والی، ہمارا ایک امام بغداد کے قید خانے میں تھا، اس کا نام موسی کاظم ہے، آج وہ مر گیا۔ جزاک اللہ، کیا کہنا، آج وہ مر گیا، اس کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا ہے، موت کی خبر آئی ہے، میری پوری قوم میرے باپ کے پاس پرسے میں آئی ہے، میرا باپ اپنے امام کا ماتم کر رہا ہے۔ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اہل بیت سے ایسی محبت کرنے والے ہی
ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بار شہزادہ قاسم نے بغداد کا رخ کیا اور آواز دی، بابا بیٹے سے پہلے چلے گئے، بیٹا بھی آ رہا ہے۔ بابا میں آپ کو تلاش نہ کر سکا، آپ دنیا سے چلے گئے، اب میں بھی آ رہا ہوں۔ اور بے اختیار کہا زوجہ سے، اچھا اب میرے پاس وقت نہیں، بیٹی کو بھی بلاؤ اور تم بھی قریب آ جاؤ، اب تو میں نے بابا کی موت کی خبر سن لی ہے، جلدی سے میری وصیت سنو۔ بیوی بھی قریب آ گئی، بچی بھی قریب آ گئی، ایک بار کا سنو، جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر کے، زوجہ سے کہا مجھے دفن کر کے فوراً میری بیٹی کو لے کر مدینے چلی جانا اور محلہ بنی ہاشم میں پہنچنا اور وہاں میری ماں کے پاس میری بچی کو پہنچا دینا۔ اب میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ میری بچی کون ہے اور میں کون ہوں۔ میری بچی کی حفاظت کرنا اور اس کے دادی کے پاس اسے پہنچا دینا۔ بے اختیار زوجہ نے ہاتھ باندھے اور کہا میرے والی میں محلہ بنی ہاشم میں جاؤں گی تو میں کیسے پہچانوں گی کہ آپ کا مکان کون سا ہے؟ کہا جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچ جانا تو میری بیٹی کو آگے کر دینا، جہاں چلتے چلتے میری بیٹی خود رک جائے وہی میرا گھر ہے۔ بس یہ یاد رکھنا یہ سیدانی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ سیدانی ہے۔ بہت روگے، 2-4 جملے اور تقریر ختم ہو گئی۔ آج 7 محرم ہے، ذہن میں رہے آج 7 محرم ہے، آج 7 محرم ہے۔ ایک بار قاسم کا انتقال ہوا، زوجہ نے دفن کیا، وصیت کے مطابق مدینے چلی، محلہ بنی ہاشم میں پہنچی اور ایک بار بیٹی سے کہا اب تو آگے چل، تیرے باپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹی خود راستہ بنا لے گی اور اپنے گھر کو پہچان لے گی۔ سیدانی بی بی آگے آگے چلی، ماں پیچھے پیچھے چلی، ایک دروازے پر بچی رکی اور مڑ کر کہا ماں یہ ہے میرے بابا کا گھر، یہ ہے میرے بابا کا گھر۔ کا دروازہ تو ہی کھول اور اندر چل۔ بیٹی نے دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، صحن میں آئی، آگے آگے بیٹی، پیچھے پیچھے ماں، دونوں ماں بیٹیاں صحن میں آ گئیں۔ چاروں طرف گھر سے بیویاں نکل آئیں۔ یہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے، اب گھر میں نہ بچے تھے نہ مرد، سب تو مارے گئے تھے، مائیں رہ گئی تھی، دادیاں رہ گئی تھی۔ ایک بار سب نکل آئے اور سب نے دونوں کو گھیر لیا اور ایک ایک پوچھتا تھا کہاں سے آئی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا کیا پتہ ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ لیکن دونوں چپ تھیں، خاموش کھڑی تھیں۔ کیا بتائیں کس کی بیٹی ہیں، کس خاندان کی ہیں، کچھ معلوم نہیں تھا، بس یہاں تک پہنچنے کا حکم تھا اور آ گئی تھیں۔ عورتیں چاروں طرف کھڑی تھیں کہ اتنی دیر میں شور ہوا، امام موسی کاظم کی زوجہ آ رہی ہے، ام البنین آ رہی ہیں۔ اور ایک بات عصا کا سہارا کیے ہوئے اب کون آ رہا ہے؟ قاسم کی بوڑھی ماں آ رہی ہے۔ جب وہ آئیں تو تمام بیویاں ادب سے ہٹ گئیں اور ایک ایک نے پکار کر کہا ہٹو راستہ دو، قاسم کی ماں آ رہی ہے، ہٹو راستہ دو، قاسم کی ماں آ رہی ہے۔ جب وہ بی بی آگے بڑھی تو ایک بات اس بچی پہ نظر گئی، جیسے ہی نظر گئی ارے پکار کر کہا یہ میرے قاسم کی شبیہ ہے، اس کا چہرہ بالکل میرے بیٹے قاسم کی طرح ہے۔ دوڑ کر لپٹا لیا کہ میرے قاسم کی خیر ہے، میرے قاسم کی خیر ہے۔ ایک بار رو کر بچی نے کہا قاسم مارے گئے، قاسم مارے گئے۔ ارے ماں نے قاسم کی موت کی خبر سنی، سن لی تم نے تقریر، ابھی تو تقریر ختم کہاں ہوئی ہے، اب مصائب شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تیار ہو رونے کے لیے، آج 7 تاریخ ہے، ابھی مہندی نکلے گی۔ اور یہ جملہ سنو جس جملے کے لیے میں نے تمہید کی تھی، جملہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر بی بی سے کہو کہ آپ کا قاسم مر گیا لیکن آپ کو اپنے قاسم کی نشانی تو مل گئی نا۔ بی بی آپ کو اپنے قاسم کی نشانی تو مل گئی نا۔ ہائے کربلا کا قاسم،
کربلا کے قاسم کی ماں ام فروا، ام فروا تھم تھم کے روئیں، رک رک کے روئیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد جب مجلس ختم ہوگی تو شہزادہ قاسم کی مہندی آئے گی۔ مہندی کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ مہندی کے معنی کیا ہیں؟ یہ ایام ازاں میں 7 تاریخ کو مہندی کیوں رکھی گئی ہے آپ کو معلوم ہے؟ مہندی کی 2 خاصیتیں ہیں۔ بظاہر اس کا رنگ سبز ہے لیکن اندر اس کا رنگ سرخ ہے، یعنی 2 رنگ جہاں ملتے ہیں دنیا میں اسے مہندی کہتے ہیں۔ سبز رنگ کس کا ہے؟ سرخ رنگ کس کا ہے؟ سبز رنگ حسن کا ہے، سرخ رنگ حسین کا ہے۔ مہندی اس لیے رکھی گئی کہ 2 بھائی کربلا میں مل گئے۔ کیسے مل گئے؟ اس طرح مل گئے کہ جب قاسم آ کر خیمے میں خاموش بیٹھ گئے تو ماں نے دیکھا قاسم بہت اداس ہے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہ بیٹا تم 4 برس کے تھے جب بابا کا تمہارے انتقال ہوا تو اس وقت تمہارے بازو پر تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا جب کوئی بڑا مصیبت کا دن آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ قاسم خوش ہو گئے، تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، اے قاسم کربلا میں میرا بھائی حسین نرغہ اعدہ میں گر جائے گا، اگر میں ہوتا تو میں حسین پر قربان ہو جاتا۔ اے قاسم اس دن اپنی جان عزیز نہ کرنا بلکہ اپنی جان کو حسین پر سے قربان کر دینا۔ بابا کا حکم تھا، امام کا حکم تھا۔ تعویذ کو چومتے ہوئے، تحریر حسن کو چومتے ہوئے حسین کے قریب آئے اور آ کر کہا چچا جان ذرا یہ بابا کی تحریر دیکھیے۔ یوں 2 بھائی مل گئے، تحریر کو دیکھا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی تحریر کو دیکھ کر رونے لگا۔ حسن کے خط کو چوم رہے ہیں، حسن کے وصیت نامے کو چوم رہے ہیں، ادھر حسین بھائی کی تحریر دیکھ رہے تھے اور قاسم نے اجازت لینے کے لیے ایک نیا انداز اپنایا کہ ایک بار گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور حسین کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ ہاتھوں کو چومتے چومتے حسین کے پیروں کو چومنے لگے اور چوم چوم کر کہتے جاتے چچا قاسم کو جانے دیجئے، چچا قاسم کو جانے دیجئے، چچا قاسم کو جانے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ کسی کی رخصت پر حسین روئے نہیں۔ عجیب جملہ ہے، محدثین نے اور علماء نے لکھا کہ ایک بار حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جب دیکھا بھتیجا بار بار ہاتھوں اور پیروں کو چوم رہا ہے تو ایک بار قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لپٹا لیا اور دونوں چچا بھتیجے لپٹ کر اتنا روئے کہ قاسم اور حسین پر غشی طاری ہونے لگی۔ کہا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی تھے، میں تم کو کیسے رخصت کرتا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ جاؤ میدان جنگ میں تو ماں سے تو رخصت ہو لو۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ در خیمہ سے آواز آئی، اے حسین یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہ کرنا۔ یہ ام فروا کا بیوہ حسن کا ہدیہ ہے، اسے رد نہ کرنا۔ اب کیا کریں حسین؟ ام فروا کی بھی اجازت تھی، ایک بار قاسم کو لے کر خیمے میں آئے اور ایک بار فضہ سے لباس منگوایا، قاسم کو سبز کرتا پہنایا، زرد امامہ رسول خدا کا سر پہ باندھا اور دونوں شملے لٹکا دیے اور اس کے بعد گریبان کو پھاڑ دیا۔ زینب بی بی نے پوچھا کسی جانے والے کا گریبان نہیں پھاڑا؟ کہا زینب گریبان کا پھٹنا یتیم کی نشانی ہے تاکہ لشکر والے میرے قاسم پہ رحم کرے کہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، اس لیے میں نے گریبان پھاڑ دیا۔ بی بی نے پوچھا یہ دونوں شملے کاندھے پر کیوں لٹکا دیے؟ تو رو کر کہا کاش ہم قاسم کو دولہا بنا سکتے، کاش ہم قاسم کو دولہا بناتے۔ ہم نے آج اپنے قاسم کو دولہا بنا دیا، ہمارا قاسم دولہا بن گیا۔ ایک بار ہاتھ کو پکڑا
کیا، لے کر باہر آئے، گھوڑے پر خود گود میں لے کر قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان جنگ کو گئے، جنگ کی اور بہت شجاعت سے لڑے۔ قاسم کی لڑائی حسین نے بھی دیکھی، عباس نے بھی دیکھی، علی اکبر نے بھی دیکھی۔ قاسم اتنی شجاعت سے لڑے کہ چاروں طرف سے لاکھوں نیزے والوں نے گھیر لیا، ہر طرف سے یہی شور تھا کہ اس کو گھوڑے سے گرا دو، اس نے بہت لوگوں کو مارا ہے۔ جب قاسم چاروں طرف سے گھر گئے، لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، کبھی ادھر لڑتے کبھی ادھر لڑتے کہ ایک ظالم نے قاسم کی پشت سے ایک نیزہ ایسا مارا کہ جو قاسم کے سینے کے پار ہو گیا۔ اس نیزے کا لگنا تھا کہ قاسم گھوڑے سے فوراً گر گئے۔ جب گھوڑے سے گرے تو لکھا علماء نے کہ ہر شہید پکارتا تھا حسین آپ پر آخری سلام، لیکن قاسم نے پکارا اماں میں گھوڑے سے گر گیا، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ جب یہ صدا آئی تو ایک بار حسین جلال میں آ گئے اور ایک بار کہا عباس تم نے دیکھا میرا بچہ گھوڑے سے گر گیا، میرا بچہ گھوڑے سے گر گیا۔ یہ واحد وقت ہے جب حسین جلال میں آ گئے اور ایک بار کہا عباس اب کیا ہے، ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کرتا ہوں۔ عباس خیز میں تلوار کھینچ کر آگے بڑھے، ادھر سے حسین تلوار کھینچ کر آگے بڑھے۔ ایک بار حسین نے عباس سے کہا عباس قاسم کا قاتل بچ کر نہ جائے، قاسم کا قاتل بچ کر نہ جائے۔ ایک بار لشکر نے چاہا کہ قاسم کے قاتل کو بچا لے، لیکن عباس نے آگے بڑھ کر قاسم کے قاتل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن اتنی دیر میں لشکر بھاگ رہے تھے، عباس سے ڈر کر حسین سے ڈر کر، اور ایک آواز بار بار آ رہی چچا بچائیے چچا بچائیے چچا بچائیے، پر ہو چکے اور لو قاسم کا ماتم ہے، میری طرف دیکھو تاکہ میں آخری جملہ پڑھوں، میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو، دیکھو جیسے میں ماتم کرتا ہوں تمہیں ماتم کرنا نہیں آتا، ماتم دار نہیں ہو کیا حسین کے، ہاتھ باندھ کے بیٹھو گے، یہ ماتم کا وقت ہے۔ میں آخری جملہ نہیں پڑھوں گا، مہنگی نہیں آئے گی، ایک بار ہاتھ اپنا اٹھاؤ، اٹھا اٹھا سب لوگ سینے پہ مارو، زور سے مارو، آواز آئے، فرصہ دو ام فروا کو، فرصہ دو فرصہ دو فرصہ دو۔ آواز آ رہی تھی چچا بچائیے چچا بچائیے، ماتم نہ رکے، چچا بچائیے چچا بچائیے چچا بچائیے۔ لشکر کو ہٹا کر عباس لشکر کو دور کر کے حسین کو لے کر لاشا قاسم پر آئے۔ اب میری طرف دیکھتے رہنا، اب کیا کرتے اب کیا کرتے حسین؟ ارے جو کچھ نظر آیا اللہ اللہ، کیا دیکھا حسین نے، عباس جیسے غازی نے کیا دیکھا؟ اب میری طرف دیکھنا، ایک بار حسین نے یہ کیا، حسین نے یہ کیا کہ اپنی عبا دوست سے اتاری اور اتار کر زمین پر بچھائی اور دوڑ دوڑ کر کچھ چیزیں چن کر رکھتے جاتے تھے اور ایک بار اپنی عبا کو لپیٹا اور لپیٹ کر کاندھے پر رکھ کر خیمے کی طرف چلے۔ جملہ سنو، ماں درے خیمہ سے دیکھ رہی تھی حسین آئے، تو ام فروا نے کہا حسین میرے بچے کا لاشا نہیں لائے، میرے بچے کا لاشا نہیں لائے۔ کہا بی بی تمہارے قاسم کا یہ لا، حسین 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 حسین۔